والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا معصوم بعده أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية فليس منا. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. انتہائی واجب الاحترام سامعین گرامی قدر، آج مرکز اہل سنت جامع مسجد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نانگن ٹرنگی کراچی میں خطبہ جمعہ کے موقع پر آپ حضرات سے مخاطب ہونے کا شرف حاصل ہو رہا ہے. بہت عرصہ کے بعد اس منبر و محراب سے معروضات پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. اس سے قبل میری جب بھی یہاں حاضری ہوئی تو مجھے خطبہ جمعہ کے لیے جو شخصیت حکم فرمایا کرتی تھی وہ آج یہاں منبر پہ یا منبر کے پہلو میں تو نہیں لیکن مسجد صدیق اکبر کے پہلو میں ہمیشہ کے لیے آرام پذیر ہے. میری مراد شہید ناموس صحابہ خطیب اہل سنت حضرت مولانا عبدالغفور ندیم شہید رحمۃ اللہ علیہ ہیں. ہمارا ان سے علاقائی، نظریاتی، ذاتی ہر حوالے سے ایک بڑا گہرا تعلق تھا. بہرکیف
ان کی شہادت کے بعد آپ پاکستان کے عظیم خطیب مناظر اہل سنت حضرت مولانا رب نواز حنفی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کو سماعت فرماتے رہتے ہیں۔ مجھے حضرت اقدس حضرت مولانا اورنگزیب فاروقی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے ایمرجنسی میں حکم فرمایا کہ آپ نے کل کا جمعہ مرکز میں پڑھانا ہے۔ میری سعادت ہے کہ میں آپ حضرات کی زیارت اور ملاقات کر رہا ہوں۔ جمعہ کا وقت ٹائم مختصر ہوتا ہے، لمبی طویل بات عرض نہیں کی جا سکتی۔ میں تھوڑے وقت میں کوشش کروں گا کہ اپنی بات کو مکمل کروں۔ میرا موضوع سخن تو یہ ماہ مبارک ہوگا کہ کل کا دن 10 محرم الحرام جو ایک بڑی اہمیت کا دن ہے، بڑی فضیلت والا دن ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ دنیا کی ابتدا بھی اللہ نے 10 محرم سے کی ہے، اور جب قیامت برپا ہوگی تو وہ بھی 10 محرم الحرام کو ہوگی۔ اس کے علاوہ بھی اس ماہ مبارک کی بہت ساری فضیلتیں ہیں۔ تاریخی اعتبار سے اس ماہ مبارک کی 1 تاریخ کو خلیفہ ثانی امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہے، اور اسی ماہ مبارک کی 10 تاریخ کو نواسہ رسول جگر گوشہ بطول سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے 72 رفقاء کی کربلا کے سینے پر شہادت ہوئی ہے۔ الحمدللہ کراچی میں عشرہ فاروق و حسین رضی اللہ تعالی عنہم کے نام سے جو اکثر جگہ پر پروگرام ہوئے، اور مجھے بھی کئی پروگراموں میں شرکت کا موقع ملا، تو دل خوش ہوا کہ ہم انشاءاللہ اگر اسی جوش اور جذبے کے ساتھ محرم الحرام میں یوم فاروق اعظم اور یوم حسین پر سیمینار، کانفرنسیں اور پروگرام منعقد کریں گے تو ایک نہ ایک دن انشاءاللہ وطن عزیز پاکستان میں محرم میں آپ کو ہر جگہ پر سیدنا فاروق اعظم اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو صرف اہل سنت ہی خراج تحسین پیش کرتے نظر آئیں گے۔ سامعین گرامی قدر، میں آج کی گفتگو میں ایک خوبصورت پہلو پہ بات کرنا چاہتا ہوں۔ آپ تمام دوست نظریاتی حوالے سے ایک ایسی شاہراہ پہ گامزن ہے کہ جو شاہراہ شہیدوں کے مشن کو پایۂ تکمیل تک پہنچانے کے لیے بنائی گئی ہے۔ تاریخ یہ کہتی ہے کہ آج سے 1400 سال قبل سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا دور ہے۔ آپ کا دور حکومت ہے۔ کسی جگہ سے خط آیا اور جب جناب فاروق اعظم نے اس خط کو پڑھا، پریشان ہو گئے کہ یہ خط کب اور کس سن میں لکھا گیا، کہ اس پر جو بات خط میں لکھی گئی
وہ بھی بڑی اہم تھی، لیکن یہ پتہ نہیں چل رہا تھا یہ خط کب لکھا گیا، کس سن میں لکھا گیا۔ خط پڑھ کر جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ پریشان بیٹھے تھے۔ اس اثنا میں خیال آیا کہ عمر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ نے تجھے ایسے مشیر دیے ہیں، ایسی شورا عطا کی ہے کہ زمین پر ان سے بہتر مشورہ دینے والا اور کوئی نہیں ہے، اور ایک ایسا شخص بھی اس شورا میں موجود ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ روئے زمین پر اس وقت وَأَقْصَاهُمْ عَلِي کہ میرے بھائی جناب علی المرتضیٰ سے بہتر فیصلہ کرنے والا کوئی نہیں ہے، اور اس شورا میں ہر شخص اپنی جگہ پر ایک اہمیت رکھتا تھا۔ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے جب شورا کو بلایا، ان کے سامنے خط رکھا کہ بات خط کی نہیں ہے، بات یہ ہے کہ ایک مسئلہ درپیش آ گیا، ہمیں قیامت تک اس کا حل تلاش کرنا چاہیے۔ خط تو آ گیا، اس پر ڈیٹ اور سن متعین نہیں ہے، لکھا ہوا نہیں ہے، لہذا آج شورا میں بیٹھ کر طے کرنا چاہیے، ڈیٹ بھی اور سن بھی، کہ ہمارے سن کا آغاز کہاں سے ہونا چاہیے اور ہمارا سال کا پہلا مہینہ کون سا ہونا چاہیے۔ جب رائے لی گئی، ایک شخص کھڑا ہو گیا، کہنے لگا میری رائے یہ ہے کہ سن کا آغاز عام الفیل سے ہونا چاہیے، کہ جس سال اللہ نے ہاتھی والوں کو ابابیلوں سے مروایا تھا، وہ سن بہت اہمیت کا حامل ہے کہ اللہ نے اپنے گھر کا تحفظ ابابیلوں سے کرایا، اور ہاتھیوں پر سوار ہو کر آنے والے جن کی سوچ یہ تھی کہ ہم چند لمحوں میں کعبے کی سرزمین کو فتح کر لیں گے اور کعبے کے متولی بن جائیں گے، لہذا اللہ نے انہیں ابابیلوں سے مروا دیا۔ سن کا آغاز عام الفیل سے ہو۔ دوسرا شخص کھڑا ہو گیا، اس نے کہا جو میری رائے ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے سن کا آغاز حضور کی پیدائش سے ہونا چاہیے۔ تیسرا شخص کھڑا ہو گیا، اس نے کہا سن کا آغاز آقا علیہ السلام کے دنیا چھوڑنے سے ہونا چاہیے۔ یہ تین آراء سامنے آئی تو تاریخ کہتی ہے اس شورا میں بیٹھے ہوئے جناب علی المرتضیٰ کھڑے ہو گئے اور فرمانے لگے رائے تو بہت اچھی دی گئی ہے، لیکن جو شخص یہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے سن کا آغاز حضور کی ولادت سے ہونا چاہیے، جو یہ کہہ رہا ہے ہمارے سن کا آغاز حضور کی وفات سے ہونا چاہیے، میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہم مسلمان قوم ہیں، ہم نہ تو میلادی قوم ہیں اور نہ ہم ماتمی قوم ہیں۔ اگر ہم میلادی قوم ہوتے تو سن کا آغاز حضور کی ولادت سے کرتے، اور اگر ہم ماتمی قوم ہوتے
تو ہم سن کا آغاز حضور کی وفات سے کرتے، عمل فیل کا بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ میری رائے یہ ہے کہ سن کا آغاز حضور کی ہجرت سے ہونا چاہیے۔ جب جناب علی المرتضیٰ نے یہ کہا تو عمر مسکرا دیے، فرمانے لگے علی اپنی رائے پر دلیل پیش کیجئے، اپنی رائے پر دلیل پیش کیجئے۔ جناب علی نے جو دلیل دی ہے سنو۔ جناب علی المرتضیٰ نے فرمایا کہ میرا خیال یہ ہے کہ ہجرت وہ عمل ہے جس کی وجہ سے، توجہ ہے میرے لفظوں پر، جس کی وجہ سے اسلام کو تقویت ملی ہے۔ دلیل یہ ہے جب ہجرت نہیں کی تھی تو بلال انگاروں پہ تڑپتا نظر آ رہا تھا، اور ہجرت کے بعد اسی بلال کے ہاتھ میں تلوار تھی، وہ امیہ کا سر قلم کرتا نظر آ رہا تھا۔ پتہ نہیں میرے جملے پہ آپ نے غور بھی کیا ہے یا نہیں کیا ہے؟ کل کی بات ہے بلال انگاروں پہ تڑپ رہا تھا، اور آج کی بات ہے اسی بلال کے ہاتھ میں تلوار ہے۔ لہذا میری رائے ہے کہ ہجرت سے آغاز ہونا چاہیے۔ کیوں؟ ہجرت کی وجہ سے اسلام کو تقویت ملی ہے۔ عمر نے قلم اٹھایا، نوٹیفیکیشن جاری کیا، کہا رائے علی نے دی ہے، اس کا نوٹیفیکیشن عمر جاری کرتا ہے۔ ایک مسئلہ یہاں حل ہو گیا۔ جناب فاروق اعظم نے فرمایا یہ مسئلہ تو حل ہو گیا کہ سن کا آغاز ہجرت سے ہوگا۔ آج 1400 کون سی ہجری ہے؟ 42 ہے 43 ہے؟ 43 ہو گئی ہے۔ حضور کے دور میں سن کا آغاز ہجرت سے نہیں تھا۔ اگلی بات اس سے بھی خوبصورت ہے۔ جناب فاروق اعظم کھڑے ہو کر فرمانے لگے دوسری رائے بھی دو، سال کا آغاز تو ہجرت سے ہوگا، سال کا پہلا مہینہ کون سا ہونا چاہیے؟ اس پر بہت ساری دلیلیں آئیں۔ کسی نے کہا ماہ رمضان پہلا ہونا چاہیے، کسی نے کہا رجب ہونا چاہیے، کسی نے کہا ربیع الاول ہونا چاہیے۔ مختلف آراء سامنے آئی تو پھر علی ابن ابی طالب کھڑے ہو گئے اور فرمانے لگے رائے تو بہت اچھی ہے، لیکن میری رائے یہ ہے کہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ ماہ رمضان بھی نہیں، ربیع الاول، رجب، ذی الحجہ نہیں بلکہ محرم ہونا چاہیے۔ تو جناب فاروق اعظم پھر مسکرا دیے اور کہا علی اس پر دلیل لائیے۔ جناب علی نے کھڑے ہو کر کہا میرے پاس دلیل یہ ہے کہ محرم وہ مہینہ ہے کہ جس میں اللہ نے حق والوں کو ہمیشہ فتح عطا کی ہے اور باطل کو اللہ نے شکست دی ہے۔ جناب فاروق اعظم نے فرمایا دلیل دیجئے۔ دلیل جناب علی نے فرمایا کہاں سے شروع کروں؟ کہاں سے شروع کروں؟ کہا جہاں سے جی چاہے۔ جناب علی نے کہا میں آدم کی تخلیق سے شروع کرتا ہوں، میں آدم کی تخلیق سے شروع کرتا ہوں کہ جب آدم کو اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، خلقت بیدیہ، ذرا پتہ کیجئے ابھی آدم تخلیق ہو رہا تھا، مہینہ محرم کا پہلے سے موجود تھا۔ اللہ نے دنیا کو بھی اور آدم کو بھی تخلیق کرنے کا جو فیصلہ کیا، انتخاب محرم کے مہینے کا کیا۔ فرمایا جب آدم کو فرشتے سجدہ کر رہے تھے
حق کی فتح تھی اور شیطان نے سجدہ نہ کر کے وہاں ماتم برپا کر دیا، تو دلیل میرے پاس یہ ہے کہ تخلیق آدم سے ہی محرم فتح کا مہینہ ہے کہ جب آدم کو فرشتوں نے سجدہ کیا، سر فخر سے بلند ہو گیا۔ آدم حق ہیں، ابلیس باطل ہے۔ آدم مسکراتے نظر آ رہے تھے اور شیطان ابلیس پیٹتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ اور میں دوسری دلیل بھی دے دوں؟ کیا یہی دلیل کافی ہے یا اور بھی دوں؟ جناب فاروق اعظم نے فرمایا جتنی دلیلیں ہیں ساری دے دو، جتنی دلیلیں ہیں ساری دے دو، تاکہ میں نوٹیفیکیشن جاری کروں تو تاریخ لکھے رائے اور دلیلیں علی کی تھی، ان کو قانونی شکل دی ہے تو فاروق اعظم نے دی ہے، تاکہ یہ تاریخ کا حصہ بن جائے۔ یہ پارلیمنٹ کی میٹنگ ہے، یہ قانون ساز ادارے میں بات ہو رہی ہے۔ فرمایا اگلی دلیل یہ ہے، بہت ظلم کیے فرعون نے، آخر جناب موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم رات کے آخری حصے میں شہر چھوڑ کر جانے لگے۔ آگے دریا آ گیا، صبح کا وقت تھا، روشنی نمودار ہوئی، تو جناب موسیٰ کے ماننے والوں نے پیچھے پلٹ کر دیکھا، فرعون کی فوجیں آ رہی تھیں۔ آگے دیکھا، سمندر کی موجیں پیروں میں موت دے رہی تھی۔ گھبرا گئے، کہا موسیٰ یہ کیا ہو گیا؟ ہر آیتاً ہمارے لیے پریشانیوں کا دن ہوتا ہے، آج تو ہم بڑی بری طرح پھنس گئے۔ پیچھے فرعون کی فوجیں ہیں، آگے سمندر کی موجیں ہیں۔ جناب موسیٰ نے یوں دیکھا، ٹائم ہوتا تو میں تفصیل میں جاتا، اللہ کیا کروں؟ کہا ڈنڈا کس لیے ہوتا ہے؟ یہ ڈنڈا کس لیے ہے؟ کہا یہ تو بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں۔ وَمَا تَلْقَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَىٰ هِيَ عَصَايَ أَتَوَكَّأُ عَلَيْهَا وَأَحُشُّ بِهَا عَلَىٰ غَنَمِي وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَىٰ۔ فرمایا یہ تو بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں۔ فرمایا وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَىٰ کیا ہے؟ اس سے اور بھی تو کام لیتے ہو نا، صرف اپنی بکریوں کو سیدھا کرنے کے لیے یہ ڈنڈا استعمال نہ کرو، کبھی وقت آ جائے تو یہی ڈنڈا دشمنوں پر بھی استعمال کیا کرو۔ اب کیا کرنا ہے؟ کہا اس ڈنڈے کو اس سمندر کے سینے پر مارو۔ جب سمندر کے سینے پر مارا تو 12 راستے بن گئے۔ عجیب اتفاق ہے کہ یہی ڈنڈا اگر پتھر کے سینے پہ مارتے ہیں تو پتھر پانی بن جاتا ہے، اگر پانی کے سینے پہ مارتے ہیں تو وہ پتھر بن جاتا ہے۔ جناب موسیٰ کلیم کے لیے اور ان کے ماننے والوں کے لیے راستے بن گئے، یہ بحر پہنچ گئے، کنارے پر پہنچ گئے، اور فرعون کی فوجیں بمائے جرنیلوں کے جس وقت دریا کے کنارے پر پہنچی تو جو خوشامدی لوگ تھے انہوں نے فرعون کو کہا گھبراؤ نہیں، یہ راستے موسیٰ کے لیے نہیں، یہ تمہارے لیے بنے ہیں۔ بس وہ بیچارہ خوشامدیوں کے کہنے پہ ان راستے پہ چل تو پڑا، ان راستوں پہ چل تو پڑا، درمیان میں پہنچا تو پانی کو حکم ہو گیا چلو روانگی پکڑ جاؤ۔ فرعون کی فوجیں فرعون سمیت ڈوب جاتی ہے تو جناب علی المرتضیٰ نے کہا کہ میں تاریخ میں دیکھ رہا ہوں دوسرے کنارے پہ حق والے مسکراتے نظر آئے اور باطل فرعون کی شکل میں ڈوبتا نظر آیا ہے۔ ذرا تاریخ کا مطالعہ کیجئے، وہ دن کون سا تھا؟ وہ مہینہ محرم کا تھا، دن 10 محرم الحرام کا تھا۔ فرمایا کوئی اور دلیل بھی چاہیے، کوئی اور دلیل بھی چاہیے۔ عمر نے کان سے قلم نکالا،
اور لکھ دیا رائے علی کی ہے، نوٹیفیکیشن میں جاری کرتا ہوں۔ میری بات نہیں ہے محترم، یہ علی کی بات ہے، یہ علی المرتضیٰ کی بات ہے۔ محرم کا مہینہ اہل حق کے لیے فتح کا مہینہ ہے، باطل کے لیے شکست کا مہینہ ہے۔ میرے پاس اور تو کوئی دلیل نہیں ہے، میرے پاس پڑوسی ملک افغانستان کی دلیل موجود ہے۔ آج سے 20 سال پیچھے پلٹ جائیے، کل کے قیدیوں کو دیکھیے، کل کے قیدیوں کو دیکھیے جو پینٹاگون میں قید تھے، دوحہ میں انہیں دیکھیے وہ کس طرح عالمی طاقتوں کے سامنے بیٹھے ہیں، اور محرم میں دیکھیے وہ کیسے کابل کے صدر ہاؤس میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ پھر مجھے کہنے کا حق دیجیے، محرم وہ مہینہ ہے کہ جس میں اللہ نے ہمیشہ اہل حق کو فتح عطا فرمائی ہے اور باطل کو شکست سے دوچار کیا ہے۔ آخری بات کہہ کے بات ختم کرتا ہوں، ٹائم ہو گیا۔ کربلا کے واقعے پہ نظر کیجیے، کربلا کا واقعہ کیا ہے؟ زین العابدین بچ گئے، تم بڑے بڑے پوسٹروں پہ لکھتے ہو بیمار کربلا کا پرسہ۔ یہ بیمار کربلا کون ہیں؟ دنیا ان کو زین العابدین کہتی ہے، اور یہ تمہارے ایران کی شہزادی شہر بانو کے بیٹے ہیں۔ تم حیران ہوں گے ایران کی شہزادی کا حسین سے نکاح کیسے ہو گیا؟ یہ مدینہ کے رہنے والے، وہ تہران کے رہنے والی، اگر غور کرو گے تو پتہ چلے گا عمر کے دور حکومت میں یہ قیدی بن کے آئی، لیکن عمر نے فری ہینڈ دے دیا، جو لڑکی مہاجرین اور انصار میں سے کسی سے شادی کرنا چاہے میری طرف سے اجازت ہے۔ دوسرے لمحے میں دیکھا کہ شہر بانو نے حسین کے کندھے پہ ہاتھ رکھ دیا اور کہا عمر مجھے یہ شوہر قبول ہے۔ میں نے کہا کیا دیکھا؟ شہزادی ہو، دولت دیکھی؟ کہا دولت نہیں دیکھی، میری آنکھ نے شاہی محل میں رہتے ہوئے اس نوجوان سے زیادہ حسین آج تک نہیں دیکھا ہے۔ میں نے کہا یہ کتنا حسین ہے، یہ کتنا خوبصورت ہے۔ تاریخ نے کہا حسن و حسین دو بھائی اتنا خوبصورت تھے، ایک سر کے بالوں سے ناف تک حضور کی شکل دیتا تھا، دوسرا ناف سے پیروں تک حضور کی شکل میں تھا۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں جب یہ دونوں چلتے تھے تو جاتے ہوئے ہم دیکھتے تھے تو کہتے تھے بیٹے علی کے جا رہے ہیں، شکل محمد مصطفیٰ کی بن کے جا رہے ہیں۔ ٹائم چھوڑا۔ شہر بانو کا نکاح عمر نے پڑھایا ہے، ایجاب و قبول عمر نے کروایا، خطبہ عمر نے پڑھا۔ دو کام عمر نے کیے ہیں، دو کام علی نے کیے ہیں، ایجاب و قبول اور خطبہ عمر نے پڑھا ہے۔ شمارے علی نے اپنے ہاتھوں سے تقسیم کیے ہیں، اور نکاح کی دعا جناب علی نے کروائی ہے۔ حضرت علی کی دعا تمہیں نظر نہیں آتی تو ہم آپ کی کتابوں میں دکھا دیں گے، کتابیں آپ کی ہوں گی، دکھانے والے ہم ہوں گے۔ آپ کی کتابوں میں دکھا دیں گے کہ جناب علی نے دعا کیا کی۔ جناب علی نے دعا کی، یا اللہ اس جوڑی کو سلامت رکھنا جس کا بندھن عمر کے لفظوں سے ہوا ہے، اس جوڑی کو سلامت رکھنا جن کے بندھن عمر کے لفظوں سے، عقد جن کا عمر کے لفظوں سے ہوا ہے۔ عمر پوچھ رہے تھے نا
تمہیں قبول ہے؟ وہ بھی کہہ رہی تھی قبول ہے، یہ بھی کہہ رہے تھے قبول ہے۔ دو لفظ عمر نے پڑھوا دیے۔ علی کہتے ہیں یا اللہ جوڑی سلامت رکھنا، اور میں دعا گو ہوں انہیں خوبصورت بچہ عطا کرنا، جو چہرے کا بھی خوبصورت ہو، کردار کا بھی خوبصورت ہو۔ 1 سال کے بعد جب شہربانوں کے بطن سے بچہ پیدا ہوا، بہت خوبصورت تھا، حسین نے دیکھا تو اپنے ابا علی کے نام پہ اس کا نام علی ابن حسین رکھا، لیکن وہ بچہ اتنا شبیدار تھا، اتنا عبادت گزار تھا کہ زمانے کے ولیوں نے مل کر اس کو زین العابدین کا لقب دے دیا۔ اور وہی شبیدار کربلا میں اپنے ابا حسین کے ساتھ کیا، اپنے بھائیوں ابو بکر و عمر عثمان کے ساتھ کربلا میں چلا گیا۔ یہ 72 لوگ شہید ہو گئے، زین العابدین بچ گئے۔ بیمار کربلا جسے کہتے ہو، جائیے تاریخ کا مطالعہ کیجئے، یہی زین العابدین ہیں جو اس لٹے ہوئے قافلے کو شام لے گئے ہیں۔ راستے میں کئی شہر گزرے، کئی دیہات گزرے، کئی علاقے گزرے، لوگوں نے شہر مدینہ سے آنے والے ان مسافروں کے لٹے ہوئے کاروان کو دیکھا، اس قافلے کو دیکھا، لیکن جس وقت جناب زین العابدین شام کے بازاروں سے گزرتے ہوئے اس وقت کے شاہی محل کے دروازے پر پہنچے تو ایک شخص جو حکومتی ٹوٹ تھا وہ آیا اور جناب زین العابدین سے کہنے لگا، زین العابدین ذرا پیچھے پلٹ کر دیکھیے، کل مدینہ سے چلے تھے، تم کتنے تھے مکہ میں پہنچے، تم کتنے تھے مکہ سے کربلا تک پہنچے، تم کتنے تھے کربلا کے خیموں میں تم نے دیکھا ہوگا کتنے لوگ تھے، لیکن آج دیکھو کتنے لوگ بچ گئے ہیں۔ کربلا کی سرزمین تمہارے لہو سے تربتر ہو گئی ہے، تمہارے خیموں کو جلا دیا گیا ہے، تمہاری عورتوں کو بیوہ کر دیا گیا ہے، تمہارے بچوں کو یتیم کر دیا گیا ہے۔ بتلاؤ حکومت سے ٹکرانے کا تمہیں کیا فائدہ ملا؟ وقت کی ریاست سے ٹکرانے کا تمہیں کیا فائدہ ملا؟ وقت کے حکمرانوں سے ٹکرانے کا تمہیں کیا فائدہ ملا؟ لٹ گئے ہو، تمہارا نام لینے والا کوئی نہیں ہے، تمہاری عورتیں بیوہ ہو گئی ہیں، تمہارے بچے یتیم ہو گئے ہیں۔ ہے جب زین العابدین کو اس شخص نے تانا دیا، یہ بات کی، تو جناب زین العابدین نے کہا ٹھہریے، میں جواب ابھی نہیں دیتا، تھوڑی دیر کے بعد جواب دوں گا، اور شام کی مسجد کے میناروں سے جب صدا بلند ہوگی میں پوچھوں گا کہ قاتل جیتا ہے یا مقتول جیتا ہے؟ قاتل جیتا ہے یا مقتول جیتا ہے؟ لٹنے والے جیت گئے ہیں یا لوٹنے والے جیت گئے ہیں؟ مسجد کے میناروں سے صدا آئی، اللہ اکبر کی آواز آئی، اشہد ان لا الہ الا اللہ کی آواز آئی، اشہد ان محمد رسول اللہ کی آواز آئی، تو شخص کے ہاتھ کو پکڑ کے زین العابدین نے جھنجھوڑ کر کہا ذرا سنیے یہ مؤذن کیا کہہ رہا ہے، یہ شہیدوں کے نانے کی بات کر رہا ہے یا قاتلوں کے نانے کی بات کر رہا ہے؟ یاد رکھو زین العابدین نے شاہی محل کے دروازے پہ حضور کی امت کو ایک پیغام دے چھوڑا ہے کہ حق کے لیے کٹنے والے، حق کے لیے لٹنے والے مر نہیں جایا کرتے، لٹ نہیں جایا کرتے، برباد نہیں ہو جایا کرتے، بلکہ ہمیشہ کے لیے زندہ ہو جایا کرتے ہیں۔ اگر میں زین العابدین کی اس بات کو سنوں تو پھر اس کے دادا علی کی بات سمجھ آتی ہے، علی ابن حسین کی اس بات کو اگر میں شام کے شاہی محل کے دروازے پہ تاریخ کے آئینے میں پڑھوں تو بات سمجھ آتی ہے کہ دادا علی ٹھیک کہہ رہے تھے عمر کی دربار میں کہ محرم کا مہینہ
حق والوں کی فتح کا مہینہ ہے اور باطل کے لیے شکست کا مہینہ ہے، اور آج بھی حق والے زندہ و جاوید نظر آ رہے ہیں اور باطل آج بھی روتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ محرم کا مہینہ جس میں وطن عزیز پاکستان میں حکومت بہت کچھ خرچ کرتی ہے، سیکورٹی انتظامات کرتی ہے، اور بھی بہت سارے معاملات ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ ان معاملات سے بچنے کے لیے کوئی قانون آئین بنانا چاہیے، اور اس آئینی جدوجہد کے لیے قائد اہل سنت مولانا لدھیانوی اور جناب علامہ اورنگزیب فاروقی صاحب کوشاں ہیں، اور انشاءاللہ جو چیزیں ہم نے قریب سے دیکھی ہیں آپ تک شاید نہیں پہنچی ہوں گی، آپ یہاں کے معاملات دیکھ رہے ہیں، آپ یہاں پہ ہونے والی گستاخیوں پہ نظر رکھے ہوئے ہیں، یہ بھی اچھی بات ہے، لیکن جو چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہیں انشاءاللہ بہت جلد ایک ایسا قانون بننے والا ہے کہ پاکستان میں اگر کوئی اصحاب رسول، ازواج رسول، بنات رسول اور اہل بیت رسول کے خلاف زبان یا قلم سے کوئی گستاخی کا جملہ کہے گا یا لکھے گا تو انشاءاللہ آپ حرکت میں نہیں آئیں گے، قانون حرکت میں آئے گا اور ان کو وہ سزا دے گا جس کو دنیا میں عبرتناک سزا کہی جاتی ہے۔ آپ بھی اس کارواں کے ساتھ رہیں گے یا نہیں رہیں گے؟ شہیدوں کے اس قافلے کے ساتھ ساتھ چلیے، انشاءاللہ یہ منزل تک پہنچنے والا ہے، اور سرخرو ہوں گے شہیدوں کے وارث بھی، سرخرو ہوں گے قیامت کے دن شہداء بھی۔ اور پھر مجھے کہنے کا حق دیجئے کہ محرم کے اس مہینے میں مجھے یکم محرم الحرام کو شہید آنے والے عمر کی زندگی اور کردار کو دیکھ کر مجھے واہ عمر کہنے کا حق ہے، اور حضرت حسین کی بے باکی، دلیری، جرأت، بہادری اور دشمن کے سامنے ڈٹ جانے پہ اپنے رفقا کی شہادتوں اور اپنے قافلے کے لٹا دینے کے بعد بھی حق پر قائم رہنے پر مجھے کہنا چاہیے واہ حسین واہ، کہنا چاہیے یا نہیں کہنا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا۔ کوئی بندہ اٹھے نہیں، ایک منٹ اس کو بند کرے، ایک منٹ۔